الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد. بزرگان ملت، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جیسا ارشاد آپ ہمیشہ سنتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میرے بزرگوں اور دوستو، اس کے ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی مختصر انداز میں اپنے اولیاء کی تعریف فرمائی ہے. ولی کا لفظ خود بتلا رہا ہے کہ ولی اس ذات کو کہتے ہیں جو قربت رکھنے والا ہو، کیونکہ ولی کے معنی قربت کے بھی ہیں، ولی کے معنی دوست کے بھی ہیں، ولی کے معنی سرپرست کے بھی ہیں. تو اس لیے یہ لفظ خود بتلا رہا ہے کہ اس کے اندر قربت ہے، اس کے اندر محبت ہے، اس کے اندر دوستی ہے، اس کے اندر اطاعت ہے، اس کے اندر سرپرستی ہے، اور اس کے اندر تصرف کی صلاحیت ہے. کیوں کہ ولی وہی ہوتا ہے جس کو تصرف کا اختیار دیا گیا. اگر تصرف نہ ہو تو پھر وہ اس کو نام ولی نہیں رکھا جاتا. جیسا کہ آپ نکاح کے موقع پر یا جنازے کے موقع پر کہتے ہیں کہ اس کا ولی کون ہے، دوسروں کو یاد نہیں کرتے. کیوں کہ دوسروں کو یاد کرنے سے کوئی کام ہونے والا نہیں، بات بننے والی نہیں. جس سے کام ہونے والا ہے، جس سے بات بننے والی ہے، اسی کو یاد کیا جاتا ہے، اسی کو ولی کہتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ سے جو قربت رکھنے والے بندے ہیں، اللہ سے جو تعلق رکھنے والے بندے ہیں، اور اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مصروف رہنے والے بندے ہیں، وہی اللہ کے ولی کہلاتے ہیں. اور دوسرا جو وصف بیان کیا کہ جو تقوی اختیار کرتے. میرے بزرگ اور دوستو، تقوی ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کے تحت ہزاروں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. بظاہر دیکھنے میں تو ایک مختصر سا لفظ ہے، لیکن اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے اور بڑی وسعت رکھتا ہے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیے، رمضان کے روزے رکھ لیے، یا زکوٰۃ کا موقع آیا زکوٰۃ دے دیے تو یہی تقوی ہے. یہ تقوی کا ایک جز ہے، یہ تقوی کامل نہیں. ہم جو ہے ایک جز کو کل سمجھے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم تمام چیزوں سے فارغ ہو گئے ہیں. حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے منہ میں جانے والا نوالا، اس کا ایک ایک دانہ تقوی کا متقاضی ہے. آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کے تقوی کا متقاضی ہے. آپ کے شب و روز کا ایک ایک لمحہ آپ کے تقوی کا متقاضی ہے. وہاں ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کر لیے کوئی حرج نہیں، وہ کر لیے کوئی حرج نہیں. وہاں ہر پہلو، ہر قدم پر آپ کو تقوی اختیار ہی کرنا ہے، اس کے بغیر کوئی زندگی نہیں. اس طرح سے اولیاء اللہ کی جو زندگی ہے وہ ویسے ہی تقوی سے معنون ہے، اور اسی تقوی کے ساتھ ان کی زندگی جو ہے بسر ہوتی رہی. اسی لیے علماء نے بتلایا، اولیاء نے بتلایا کہ اللہ والے جو جیتے ہیں تو اس طرح جیتے ہیں جس طرح کہ مچھلی پانی میں جیتی ہے. پانی میں رہنے والی مچھلی کی زندگی پانی ہے، اوڑھنا بچھونا پانی ہے، سب کچھ اس کا پانی ہی پانی ہے. لیکن جب اس کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو پانی کا ایک قطرہ اس کے جسم پر نظر نہیں آتا. تو ایسے ہی اولیاء اللہ بھی دنیا میں رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، اور جو بھی دنیا کے معاملات ہیں وہ سب انجام دیتے ہیں. لیکن جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی چیز ان کے ساتھ وابستہ نہیں رہتی، صرف یاد خدا اور خدا ہی ان سے وابستہ رہتا ہے. تو یہ جو ہے اللہ والوں کی زندگی ہوتی ہے. آج ہم مولانا عبداللہ خرموشی علیہ الرحمہ کے واسطے جمع ہوئے ہیں. یہ کوئی قدیم زمانے کے بزرگ نہیں ہیں، یہ
انتقال کے 1 ہی سال ہوا، ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کا بڑھاپا ہم نے دیکھا اور سبھی لوگوں نے دیکھا، اور سبھی جانتے ہیں کہ یہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے اور اپنے اخلاق و کردار کے اعتبار سے یہ سب میں مقبول رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اعمال میں سب سے وزنی چیز انسان کے اخلاق ہوں گے۔ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج اپنی جگہ حقیقت رکھتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے بہتر اخلاق وہ سب سے زیادہ بھاری اور وزنی ہوں گے۔ اس حدیث شریف کی روشنی میں میں اپنے دوست کو دیکھتا ہوں تو وہ اس کا اچھا نمونہ ہم کو نظر آتا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ تم اپنے بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، تو وہ پورا نمونہ میرے دوست عبداللہ خرموشی میں نظر آتا ہے کہ وہ بڑوں کے ساتھ ادب سے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے ہمیشہ پیش آتے رہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی جو ہے ہمیشہ محنت، جستجو سے وابستہ رہی، معنون رہی۔ کبھی انہوں نے اپنے اوقات کو جو ہے رائگاں نہیں کیا، بلکہ زمانے طالب علمی سے یہ سارے بزرگ جانتے ہیں، مولانا مفتی عظیم الدین صاحب، مولانا غوث محی الدین صاحب، یہ سب بزرگ جانتے ہیں کہ وہ زمانے طالب علمی سے کیسے محنتی اور جستجو کے عادی رہے ہیں۔ اسی طرح وہ جوانی میں بھی اپنی زندگی کو بالکل مصروف رکھا، اور جہاں وہ اپنے اہل و عیال کا، اپنے اہل خاندان کا خیال کرتے تھے، ان کے حقوق ادا کرتے تھے، وہیں ان کو ہمیشہ یہ فکر دامنگیر رہتی تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ قوم کا بھی کچھ کام کیا جائے، ملت کا بھی کچھ کام کیا جائے، ورنہ اس دنیا میں آنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیوں کہ حدیث پاک میں ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہتر آدمی وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو پیسے ہی دیتے رہیں، یہ کسی کو کپڑے ہی بنائیں، یہ نہیں ہے، یہ بھی ایک فائدہ ہے، لیکن بہتر فائدہ یہ ہے کہ کسی کو جو ہے دین سے وابستہ کرے۔ بہتر فائدہ یہ ہے کہ کسی کو صحیح راستہ بتلائیں، بہتر یہ ہے کہ کسی کو علم سے آراستہ کرے، یہ بہتر فائدہ ہے، کیونکہ یہ فائدہ دنیا میں بھی کام آنے والا ہے، آخرت میں بھی کام آنے والا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے مدرسے کو قائم کیا اور اپنے تبلیغی خدمات کو جو ہے پیش کیا، اور آپ جیسا بھی کتاب کا افتتاح دیکھے ہیں کہ اس میں ان کے بیانات کو شامل کیا گیا، تو انہوں نے ہر جمعہ اور جہاں جہاں جیسے جیسے مواقع آتے گئے، انہوں نے اپنے بیانات کے ذریعے قوم کو جو پیغام دیا اور قوم کے اندر جو فکر پیدا کی اور ایک مذہب کی طرف رغبت کا ان کے اندر جو جذبہ پیدا کیا، وہ ساری چیزیں اس میں جمع کی گئی ہیں۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ نہیں سوچا تھا کہ اتنا دل جدا ہوگا، لیکن اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کی خبر کو نور سے بھر دے اور ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرشہ و آلہ الطیبین و اصحابہ۔